جی تھینک یو سر. اچھا آفاف، آپ بھی اسی کوشچن کا آنسر اگر کر سکیں. ہم دوبارہ وہ جو ہائپر نیشنلزم کا کوشچن ہے میں دوبارہ سر سے پوچھوں گی سیکنڈ پارٹ میں، تو آپ اسی کا جو رویہ ہے تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ. جی تھینک یو مدیحہ. ارشد محمود صاحب نے بہت اچھا اس چیز کا بنیادی جو تجزیہ کیا ہے کہ جو وجوہات ہیں ہماری تاریخ سے جڑی ہیں، ایک مسلسل ایک عرصے تک جب آپ ایک کنڈیشن رہتے ہو تو وہ کنڈیشننگ آپ کی ہو جاتی ہے نسل در نسل انہی چیزوں کے ساتھ. اس میں جو ایک میجر پوائنٹ ہے وہ ہم جو یہاں پہ ہم مس کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ حب الوطنی ہے کیا؟ نیشنلزم جس کو ہم لے کے آپ دیکھیں گے وقتاً فوقتاً جو یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے ہمیں حب الوطنی کا، یہ ہے کیا؟ یہ بیسکلی فیئر کریٹ کیا جاتا ہے. یہ ہمارا بینگ اے ہیومن اور بینگ اے اینیمل ہمارے اندر فطری طور پہ یہ فیئر ہوتا ہے کہ ہمیں جب بھی خطرہ ہماری جان کا ہوگا تو وہ فیئر ہمارا جو ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے نا اس چیز سے. اب ہم اگر تاریخ میں دیکھیں تو ہم بینگ اے ہیومن ہم ٹرائبز میں رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جتھوں میں رہنے کے عادی ہیں. اب آپ کو جب آپ کا جتھے کے اوپر کوئی فیئر آئے گا، اٹیک ہوگا، تو obviously آپ کے اندر کی وہ جو حس جاگ جائے گی کہ آپ انڈر اٹیک ہیں. تو وہ سب مل کے جتنے مرضی اختلافات ہوں گے سب یکجا ہو کے مقابلہ کریں گے انویڈر کا. تو اس وقت ہمیں وقتاً فوقتاً یہ جو حس جگائی جاتی ہے یہ ایک میں سمجھتی ہوں ارادتاً جگائی جاتی ہے اس قوم کو جاہل رکھنے کے لیے، تاکہ ہم جانوروں کی سطح سے اوپر اٹھ ہی نہ پائیں، ہم ان فیئر سے نکل ہی نہ پائیں. ہمیں تاریخ غلط پڑھائی جاتی ہے شروع سے. آپ اپنی بھی دیکھ لیں، انڈیا کی بھی دیکھ لیں. اب انڈیا کی ہی سب سے بڑی جو آپ دیکھیں گے کہ جس کے اوپر ان کا پوری اکانومی کھڑی ہے یا ہمیں نظر آتا ہے سوسائٹی کا سب سے بڑا رجحان کہاں پہ ہے، تو وہ آپ کو فلم انڈسٹری نظر آتی ہے جہاں سے بہت انفلوئنس ان کا آتا ہے. اس میں آپ 13 میں جو ان کی پہلے ادوار کی فلمیں ہیں ان میں بنیادی طور پہ آپ کو سوسائٹی جو نظر آتی ہے وہ کیا تھی؟ ہندوازم پڑھاتے تھے. آپ کی جو اس کی بنیادی جو بگننگ کی فلمیں دیکھ لیں. اب 1940 سے لے کر 1947 تک کا ٹائم دیکھ لیں، یہ وہ ٹائم ہے جب آپ فریڈم کے لیے جنگ کر رہے تھے، آپ چاہ رہے تھے برطانیہ سے آزاد ہونا. 1940 سے شروع ہوا، 47 میں مل گئی. اب اس دوران کی آپ فلمیں دیکھیں وہ ساری فلموں کا جو لب لباب ہے وہ آپ کو ایک نظر آئے گا موضوع، یا تو وائلیشن، ہیروئزم اور ملٹری ڈراماز، یا آپ کو وہ نظر آئیں گے وار کے جو ہیرو کریٹ کیے گئے. یہ ٹائم وہ تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے 1947 کے بعد آپ کو آزادی مل جاتی ہے، پھر آپ کے لو ٹرائی اینگل شروع ہو جاتے ہیں، رومانس کے جو نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک پیریڈ. تو یہ ٹائم آپ اس کو اگر ہم دیکھیں کریٹیکلی اینالائز کریں ان چیزوں کو، تو یہ کیوں تھا یہ ٹائم یہاں پہ، یہ کیوں یوز کیا گیا انجیکٹ کرنے کے لیے پبلک میں یہ چیزیں، کہ آپ کو نظر آئے کہ آپ کے وار کے ہیرو کریٹ کر رہے ہیں، آپ کے اندر جوش کریٹ کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں اثر رکھتی ہیں. جو میڈیا چاہے کوئی بھی ہو، جس طرح ہمیں نظر آیا انڈیا کا میڈیا جو اثر کر رہا تھا، اسی طرح ہمارے بھی لوگ عموماً جو سطحی قسم کا طبقہ ہوتا ہے وہ ان کو ریلائی کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر. وہ ان کو مل رہی ہوتی ہے فیڈ وہاں سے، اور وہ اسی کو لے کے ریئیکٹ کرتا ہے انہی چیزوں پہ. تو ہمارے ہاں جہالت، کم علمی، شعور کی کمی کے ساتھ ساتھ یہ میڈیا کا کردار ایک بہت بڑا کردار رہا ہے ہمارے ہاں. اور ہم پاکستان میں اسلام کے نام پہ وہ چورن بکتا ہے ہمیشہ، آپ کو نظر آتا ہے ہر بات جو ہے وہاں بھی نرگسیت ہے. تو وہی فیئر وہی کریٹ کرتے ہیں پہلے اپنی حفاظت کا، اور اس کے بعد اس کو اسلام کے کھاتے میں ڈال کے مجاہد بن جاتے ہیں. اور ادھر والے اور طرح کا کریٹ کرتے ہیں. لیکن دونوں اطراف کے رویوں کے اندر جو کامن گراؤنڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ علم کی کمی ہے، جہالت ہے، تعصب ہے. انڈیا کا آپ پورا دیکھ لیں، جس طرح ارشد صاحب نے کہا کہ ہماری تاریخ جو ہے یہ اٹی پڑی ہے غلامی سے. ہم لوگ درباری سوچ کے حامل ہیں، صدیوں کا سفر ہے، یہ ہماری کنڈیشننگ ہے کہ ہم صدیوں سے ایک درباری غلام بنے رہے ہیں. تو اب ہم وہی سوچ لے کے ہمارے اوپر تعصب کیوں آیا؟ کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے صدیوں کا سفر ہے جس میں تعصب ہے. انڈو پاک کی جو تاریخ ہے جو ہمیں پاکستان میں بھی ہو بہو وہی نظر آتی ہے. گو کہ ہم اپنے آپ کو جو مرضی کہتے رہیں کہ ہم کوئی 30 مارخواں مسلمان بن کے ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے. جین وہی ہے، ہمارے اندر سوچ وہی ہے، مائنڈ سیٹ وہی ہے جو ہم لے کے آئے ہیں. صرف ایک آپ کو سرحد الگ نظر آتی ہے کہ وہ ڈویژن جو
पॉलिटिकली कर दी गई, अदरवाइज माइंड की कोई उसमें नजर नहीं आती, सेम एक ग्राउंड है दोनों तरफ की। तो उसमें वजह आपको यही नजर आती है कि सिर्फ नाम डिफरेंट है। वहां पे अगर हिंदू मुसलमान और वो क्या कहते हैं उनके उनकी जात पात के थे, तो यहाँ पे आके आपको शिया सुन्नी और वो तमाम अहमदी वो तमाम मिल गए आपको, मतलब उसी नामों को आप उन्हीं चीजों को आप जो है आप वहां से फीड ले रहे हैं। तो हमारा क्या अच्छा पॉइंट रेज किया है सर, मैं इसी पे आपका भी ओपिनियन लूंगी। जो आफाफ का पॉइंट है कि जो हीरोज हमने भी जो अपनी किताबों में हीरो पढ़े हैं गिने चुने, या कायदे आजम अल्लामा इकबाल, या फिर जो वो 11 शहीद हुए जो 65 की जंग में, उसके अलावा तो हमारे कोई साइंस से कोई हीरो नहीं है, हमारा कोई आर्ट से कोई हीरो नहीं है। ये मतलब बहुत मुझे जबरदस्त पॉइंट लगा कि वाकई हीरोज गायब हैं और 75-76 ईयर्स हो गए हैं, हमारा कोई और हीरो नहीं है फौजियों के अलावा। अभी भी आप देखें कि फौजी ही हीरो हैं और कोई हीरो है ही नहीं, आने ही नहीं दिया जाता। कि आपकी कितनी सारी बुक्स आ चुकी हैं, परवेज हुद भाई साहब हैं, और कितने सारे स्कॉलरली काम है कितने सारे लोगों का, लेकिन हमें किसी के लाइक आम लोगों को नाम भी नहीं पता। जब मैं यहाँ पे परवेज हुद भाई का आपका जिक्र करती हूँ तो लोगों को नहीं पता होता। सो दिस इज वेरी शेमफुल कि जो जिन लोगों ने स्कॉलरली काम किया उनका वो गायब है, आर्ट से लोग गायब हैं, ज्यादा ज्यादा ड्रामा के या फिल्म टीवी के लोगों का लोगों को पता है, और इतनी मायोपिक विजन है। तो ऐसी जो जब आप इस तरह की एक अपब्रिंगिंग करेंगे पूरी नेशन की, तो उनकी सोच भी बड़ी महदूद होगी।